دارالعلوم دیوبند کے نوجوان فاضل اور ابھرتے ہوئے قلمکار اور شاعر مولوی محمد انس جو اکبر آباد کے پاس علی پورہ کے رہنے والے ہیں، وہ انجمن ہاذا کے تعلق سے کچھ تاثرات پیش کرنا چاہتے ہیں۔ میں ان کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے تاثرات پیش کریں۔ مولوی محمد انس۔ والعاقبۃ للمتقین وصلی اللہ علی النبی الامین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔ محترم بزرگان دین، علماء کرام اور عزیز بچوں، آج ہم اور آپ جس انجمن کے پروگرام میں شریک ہے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں اور ہم بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی کامیابی آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ پروگرام کا یہ معیار جو ہمیں دارالعلوم دیوبند کی مایہ ناز انجمن بزم شیخ الاسلام مدنی دارالمطالعہ میں دیکھنے کو ملتا تھا، خدا کا فضل ہے کہ آج بجنور کی اس سرزمین پر اور بجنور کے اس بہت خاص علاقے قصبہ جلال آباد کے مدرسہ اختر العلوم میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں اپنے ان احباب کا کہ جنہوں نے کچھ ٹوٹی پھوٹی باتیں پیش کرنے کا حکم دیا، اور میں تمام مدرسے کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس طاقتور اسٹیج سے اپنے جذبات و تاثرات کو رکھنے کا موقع فراہم کیا۔ یہ انجمن جس کی کامیابی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس میں دارالعلوم دیوبند کے وہ ہونہار فضلاء اس میں اپنی محنت لگائے ہوئے ہیں کہ دارالعلوم دیوبند کی سب سے مایہ ناز انجمن، اگر آپ دارالعلوم جائیں تو آپ کو پتہ چلے کہ بزم شیخ الاسلام مدنی دارالمطالعہ دارالعلوم دیوبند کی وہ مایہ ناز انجمن ہے جو حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی رحمت اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، اور جس کو حضرت الاستاذ حضرت مولانا قاری سید محمد عثمان منصور پوری نور اللہ مرقدہ کی سرپرستی حاصل رہی ہے، اور اس وقت حضرت مولانا ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ جس کی سرپرستی فرماتے ہیں۔ تو اس کے تیار کردہ اور وہاں پر بہت اچھے سے کام کو سیکھنے والے، کام کی ترتیب کو سمجھنے والے فضلاء اللہ نے آپ کے مدرسے اور آپ کے ادارے کو دیے ہیں، اور یہ بات بلا مبالغہ کہی جا سکتی ہے کہ ہمارے علاقے میں انجمن کیا جو طلبہ کی انجمن ہوتی ہے، اتنا کامیاب پروگرام دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اس پر بہت سے لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ انجمن کے اس پروگرام کا اصل مقصد، چونکہ مدرسے کا اصل مقصد یہ نہیں ہے، تو ظاہر ہے یاد رکھنا چاہیے حضرت قاری سید محمد عثمان نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ جس طرح مدرسے میں علم دین تبلیغ کے لیے پڑھایا جاتا ہے، بالکل وہی اہمیت ہمیں ان پروگراموں کو دینے کی ضرورت ہے، ورنہ میں بھی اور آپ بھی اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جھوٹ اس دنیا میں کانفیڈنس کے ساتھ بولا جائے تو چل جاتا ہے۔ ہمارے پاس کانفیڈنس نہیں ہے، جرأت اظہار نہیں ہے، خود اعتمادی نہیں ہے، جس کی بنا پہ قرآن و سنت جیسی صداقت کو ہم پیش نہیں کر پاتے۔ تو یہ چیز سیکھنے کی ہے اور انجمن ان کو سکھاتی ہے۔ تو اس انجمن کی جو کارگزاری ہے، کارکردگی ہے، اور اس کے جو آپ کے سامنے ساری چیز آئی اور مشتمل ہے کئی سالوں کی خدمات پر، اس سے متاثر ہو کے میں نے انجمن کا اللہ نے قلم پکڑنے کا ایک سلیقہ دیا ہے، اور اس میں حضرت مفتی محمد احمد صاحب جو برادر کبیر ہیں اور میرے مشیر بھی ہیں دارالعلوم دیوبند میں، میرے بہت مشیر خاص رہے، ساتھی بھی رہے انجمن میں، ہم دونوں نے ساتھ مل کر کام بھی کیا، سرپرستی ان کی رہی،
انہی کی سرپرستی میں قلم پکڑنا سیکھا، انہی کی سرپرستی میں شاعری کے میدان میں قدم رکھا۔ تو اس انجمن کے تاثرات میں نے رقم کیے ہیں اپنے، جو ترانے کی شکل میں ہے۔ میں مفتی محمد احمد صاحب کی خدمت میں نہایت ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لے آئے۔ میں آپ کو وہ ترانہ جو میں نے لکھا ہے، اور کسی کو اس کا علم نہیں ہے، بہت کم لوگ جانتے ہیں جن کے سامنے میں نے لکھا کہ میں نے انجمن کا وہ ترانہ تیار کیا ہے، مفتی احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور میں گزارش کروں گا، یہاں پر میرے ایک درسی ساتھی ہیں حضرت مولانا مفتی محمد ارشد صاحب، جو دارالعلوم دیوبند میں میرے درسی ساتھی رہے۔ اللہ نے بہت مقبولیت دی ہے، اور اتنی زیادہ مقبولیت ہے، اللہ نے درس نظامی میں بھی نوازا ہے، خطابت میں بھی نوازا ہے، قلم میں بھی نوازا ہے، اور آواز میں بھی اللہ نے انہیں ایک جادو عطا کیا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے اسامہ توحید، شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، ان کی مفتی ارشد صاحب کی خدمت میں ہے کہ وہ کم سخن بہت ہے مگر ایک بات ہے، بولتا کم ہے، وہ کم سخن بہت ہے مگر ایک بات ہے، وہ شخص جب بھی گویا ہوا روشنی ہوئی، وہ شخص جب بھی گویا ہوا روشنی ہوئی، جب وہ بولتا ہے تو پھول جڑتے ہیں۔ مفتی محمد احمد صاحب تشریف لے آئیں، آپ کی خدمت میں یہ ترانہ جو انجمن کا ہے، آپ کی انجمن سے خوش ہو کر آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ اور مفتی محمد ارشد صاحب سے میری گزارش ہے، بہت ادب و احترام کے ساتھ میری تمنا ہے کہ آپ اس کو اس پروگرام میں پڑھ کر سنا دیں۔